بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین گرامی، آج ہمارا موضوع گفتگو ہے اقبال اور عشق رسول۔ اقبال اور عشق رسول ایک ایسا عظیم الشان موضوع ہے کہ جس پر بہت سے فاضلین اور بہت سے نامور اہل قلم گفتگو بھی کر چکے ہیں اور مقالات بھی تحریر کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہماری آج کی گفتگو انہی بزرگوں یا انہی ہم عصروں کی فکر سے استفادے پر مشتمل ہوگی۔ تو آغاز میں یہ اعتراف ضروری تھا، اور اب اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے میں اقبال کے وہ 4 مصرے دہرانا چاہوں گا جن کا پس منظر خود اقبال نے بیان کیا، اور پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ متعدد بار آپ سن چکے ہیں، اور یہ 4 مصرے بھی آپ ظاہر ہے کہ سن چکے ہوں گے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے خدا تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے ہر 2 عالم سے، این و آن سے تو بے پرواہ ہے۔ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، اور تیرے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، میری کیا اوقات ہے، ایک معمولی فقیر۔ روز محشر عذرہائی من پذیر، جب حشر کا دن آئے، جب حساب کتاب ہو تو میرے عذر قبول کیجو، میری معذرتیں قبول کیجو۔ گر تو می بینی حسابم ناگزیر، اور اگر تو دیکھے، اگر تو چاہے، اگر تو یہ محسوس کرے، یہ فیصلہ کرے کہ میرا حساب کتاب ناگزیر ہے، لازم ہے میرا حساب، از نگاہی مصطفیٰ پنہان بگیر، تو میرے حساب کتاب کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا کر رکھنا۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر اس کا جاننے کے لیے ہمیں اقبال کے بچپن میں جانا ہوگا۔ اقبال ابھی بہت چھوٹے تھے، لڑکپن تھا، نادانی کا دور تھا۔ گھر کے دروازے پر کوئی فقیر، کوئی گدھا صدا لگاتا ہے، دستک دیتا ہے، اور منع کرنے کے باوجود نہیں ٹلتا، جیسا کہ فقیروں کا دستور ہوا کرتا ہے۔ اقبال چھوٹے تھے، نادان تھے، کم عمر تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کے ذریعے آنے والے گدھا کو، در پہ موجود گدھا کو دھمکانے کی، ڈرانے کی اور دروازے سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خیر وہ تو وہاں سے رخصت ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب اقبال کے والد گرامی کو اس بات کی، اس حرکت کی اطلاع ہوئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے بچے سے کہا، اقبال سے کہا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے روز جب میرا دفتر عمل کھلے، جب میرا حساب کتاب ہو، تو تمہاری وجہ سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے؟ یہ بات اقبال کے ذہن پر نقش ہو گئی، یہ واقعہ اقبال کے ذہن پر نقش ہو گیا، اور اسی کو پھر ان اشعار کی صورت میں بعد میں اقبال نے ڈھالا۔ ان اشعار میں جو سوز ہے، جو گداز ہے، جو محبت رسول ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حساب کتاب سے شرمندگی کا جو ایک خوف ہے، اس خوف کو ایک مرتبہ پھر دیکھیے۔ تو غنی از ہر 2 عالم من فقیر، تو غنی ہے ہر 2 عالم سے، اور میں ایک گدھا ہوں، میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذرہائی من پذیر،
جب روز حشر آئے تو میرے عذر قبول کیجو، میری معذرت قبول کیجو، مجھ سے درگزر کا معاملہ کیجو۔ گر تمہیں بھی نہیں حساباً ناگزیر، اگر تو یہ دیکھے کہ میرا حساب لازم ہے، از نگاہی مصطفیٰ پنہان بغیر، تو میرا حساب رسول پاک کی نگاہوں سے چھپا لینا۔ مجھے شرم آتی ہے، میں ان کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ اشعار ایک روایت کے مطابق کسی مجلس میں اقبال نے جب سنائے تو ان کے احباب میں ایک صاحب تھے شیخ محمد رمضان، ان پر رقت طاری ہوئی اور ان اشعار کا گہرا تاثر ان کے ذہن پر مرتب ہوا، اور انہوں نے بے خودی کے عالم میں اقبال سے یہ اشعار مانگ لیے کہ یہ مصرے آپ مجھے دے دیجئے۔ اقبال نے یہ اشعار شیخ محمد رمضان کے حوالے کر دیے، لیکن کلیات میں اس کے متبادل کے طور پر دو شعر دوسرے موجود ہیں، اور پس منظر یہی: بپایاں چوں رسد ان عالم پیر، جب یہ عالم پیر، یہ بوڑھا جہان، یہ دنیا اپنے اختتام کو پہنچے، بپایاں چوں رسد اختتام کو پہنچے، شود بے پردہ ہر پوشید تقدیر، اور ہر ہونے والی بات ظاہر ہو جائے، ہر تقدیر کھل جائے، ہر چھپی ہوئی بات سامنے آ جائے۔ مکن رسوا حضور خواجہ مارا، اے خدا مجھے رسوا نہ کیجو میرے آقا کے سامنے، حساب منز چشم او نہاں گیر، میرا حساب ان کی نگاہوں سے چھپا لینا۔ تو یہ ہے اقبال کے حب رسول اور اقبال کے عشق رسول کی ایک جھلک۔ مولانا عبدالسلام ندوی معروف عالم دین لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی شاعری کے عنوانات میں سب سے زیادہ پرجوش، پرسوز اور پردرد عنوان نعتیہ شاعری کا ہے۔ سچ پوچھئے تو نعتیہ شاعری ڈاکٹر صاحب کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے۔ نعتیہ شاعری ڈاکٹر صاحب کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے۔ اب جب نعتیہ شاعری کے الفاظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں نعتیہ شاعری کا ایک پورا دفتر قدیم سے لے کر عہد حاضر تک کھل جاتا ہے، ورق در ورق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے شعراء نے نعتیں لکھیں، کتنے شعراء نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں نعت نگاری کے لیے، اور آج بھی کتنے شاعر، کتنی تنظیمیں، کتنے رسائل نعت کی تحریک کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم نعت کے مروجہ اسالیب کو دیکھتے ہیں، نعت کے مروجہ رجحانات کو دیکھتے ہیں، اور پھر اقبال کی شاعری کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں نعت کی کچھ اور ہی نوعیت نظر آتی ہے۔ ہمیں اقبال کے یہاں مروجہ انداز کی نعت نگاری نہیں ملتی ہے، مگر اس کا تعلق اقبال کے اس کلام سے ہے جو کہ متداول دواوین میں موجود نہیں ہے، جسے اقبال نے اپنے اس کلام میں شامل نہیں کیا جو ان کے معروف مجموعہ کلام میں موجود ہے۔ یہ کلام کہاں دستیاب ہے؟ بعض محققین نے اقبال کا جو کلام منسوخ یا رد شدہ کلام، یا وہ کلام جو اقبال نے چھوڑ دیا، پرانے رنگ کا کلام، اسے جمع کیا، اور کچھ کلام ہے جو متفرق جگہوں پر موجود ہے، جیسے کہ چند شعر میں آپ کی گوشگزار کرتا ہوں، جو کہ روزگار فقیر سید وحید الدین کی مشہور کتاب ہے سیرت اقبال پر، حالات اقبال پر، تو اس میں موجود ہے غیر مطبوعہ کلام کے عنوان سے۔ ان اشعار میں ہمیں وہ رنگ مل جاتا ہے جو نعت کا عمومی رنگ ہے۔
اڑ کے آئے اقبال سوئے بزم یثرب جائے گا، اڑ کے آئے اقبال سوئے بزم یثرب جائے گا، روح کا طائر عرب کی شمع کا پروانہ ہے، روح کا طائر عرب کی شمع کا پروانہ ہے۔ تو میری روح کا پرندہ، میری روح کا طائر پرواز کر کے جائے گا، تو کہاں جائے گا؟ اس کی حد پرواز کیا ہے؟ سرزمین یثرب۔ یہ کلام اقبال کا وہ کلام نہیں ہے جو اقبال کے اقبال بننے کے بعد سامنے آیا، بلکہ جب اقبال ابھی نوجوانی کے عالم میں تھے، جب اقبال ابھی اقبال نہیں بنے تھے، جب وہ ابھی اپنے اسلوب کی تلاش میں تھے اور اپنی لغت کی تلاش میں تھے، اس وقت کا کلام ہے۔ عظمت خاص پاک مدینے کی خاک کو، خورشید بھی گیا تو وہاں سر کے بل گیا، حشر میں ابر شفاعت کا گوہر بار آیا، حشر میں ابر شفاعت کا گوہر بار آیا، دیکھ ہے جن سے عمل تیرا خریدار آیا۔ میرے عمل میں جو کمی اور کوتاہی رہ گئی، اس کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے شفاعت کا بادل آ گیا روز حشر۔ شہید عشق نبی ہوں میں، شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پر شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر۔ تو یہ 4 اشعار میں نے نمونتاً عرض کیے آپ سے، ان کی تعداد خاصی زیادہ ہے ان اشعار کی بھی، لیکن یہ اقبال کے آپ کو مروجہ کلام میں نہیں ملیں گے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو اقبال کی شاعری کو اقبال کی شاعری کو مولانا عبدالسلام ندوی نے جو کہا کہ ان کی پوری شاعری کا خلاصہ ہے اقبال کی نعتیہ شاعری، تو یہ خلاصہ کیوں کر ہے؟ خلاصے میں کیا ہوتا ہے؟ خلاصے میں کل کا اختصار ہوتا ہے، خلاصے میں کل کے کسی اہم نقطے کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ تو اگر رس نکالا جائے اقبال کے پورے کلام کا، تو پورے کلام کا جو رس نکلے گا، جو اہم نکات سامنے آئیں گے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ میرے غور کرنے پر جو چند چیزیں سامنے آئی ہیں، ان میں یہ ہے کہ اقبال کے نعتیہ کلام میں یا تو ہمیں استغاثے کی صورتحال ملتی ہے، جو کہ اقبال متاثر نظر آتے ہیں حالی کی مشہور نظم، جو حالی کا مشہور استغاثہ ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے۔ تو اقبال کے اردو کلام میں اور فارسی کلام میں متعدد مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اقبال نے امت کی کیفیت، امت کی پریشانیاں اور امت پر گزرنے والے جو حالات تھے وہ عرض کیے ہیں اور ان کا مداوع چاہا ہے۔ تو استغاثہ اقبال کی نعتیہ شاعری کا ایک جزو ہے۔ پھر اقبال کی نعتیہ شاعری میں وہ مختلف واقعات نظم ہوئے ہیں جن کا تعلق یا تو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، یا صحابہ کرام کی زندگیوں سے مستعار لیے ہوئے وہ واقعات ہیں جن کا کوئی پہلو عشق رسول کے مطابق ہے، تعلق رکھتا ہے۔ پھر اقبال کی نعتیہ شاعری میں ایک چیز ہمیں دکھائی دیتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو، آپ کی بات کو، حدیث کے کسی حوالے کو اقبال نے نظم کیا ہے، کسی معجزے کو نظم کیا ہے، یا پھر اپنے جذبات عشق، اپنے احساسات عشق کو اقبال سامنے لے کر آئے ہیں، یا پھر اقبال کی نعتیہ شاعری کا ایک مقبول اور بنیادی موضوع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا بیان، ملت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اس عالم کی نظر میں اور اس جہان جزو و کل کی نظر میں، اور اس کے اندر آپ کا کیا مقام ہے اور آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر اقبال کی نعتیہ شاعری کا ایک اور اہم حوالہ ہے
کہ اقبال نے مقاصد نبوت کو پیش کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں بعثت کا مفہوم اور مقصد اور راز سر اقبال جا بجا بیان کرتے ہیں۔ آپ کی تمام تعلیمات کیا تھیں اور ان کی کیا توجیہ و تصریح کی جا سکتی ہے، ان میں سے کون سی چیزیں ہم میں موجود ہیں اور کون سے پہلو ہماری سیرتوں سے، ہماری عملی زندگی سے نابود ہو گئے اور انہیں اختیار نہ کرنے یا انہیں تج دینے، انہیں چھوڑ دینے کا نتیجہ ہم کیا بھگت رہے ہیں، یہ بھی اقبال کا ایک موضوع ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اقبال نے ایک کام اور کیا جو اقبال کے علاوہ دوسرا کوئی شاعر نہیں کر سکا۔ اقبال کے اپنے عہد میں کسی حد تک ظفر علی خان نے یہ کام کیا، اور وہ کام یہ ہے کہ اقبال نے نعتیہ کلام کو، عشق رسول کو اپنے عہد سے ہم آہنگ کیا۔ اقبال کے عہد کے مختلف سیاسی حالات، واقعات وہ مربوط نظر آتے ہیں اقبال کی فارسی شاعری میں بھی اور اردو شاعری میں بھی ان کے جذبہ عقیدت اور جذبہ محبت رسول سے۔ تو ان سارے پہلوؤں پر ہم غور کریں گے انشاءاللہ، اور ان سارے نکات کو پیش کرنے کے لیے اقبال نے جو اسلوب اختیار کیا وہ اسلوب ایسا نادر ہے، ایسا نایاب ہے، اور اس کی ایسی عجیب و غریب خوبیاں ہیں زبان کی سطح پر بھی اور فن کی سطح پر بھی کہ اس کی مثال نہ اقبال سے پہلے ملتی ہے، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ اردو میں، اور نہ اقبال کے بعد ملتی ہے۔ پھر اقبال نے ان تمام موضوعات کو کس طرح سے پیش کیا، کون سی حیتوں میں پیش کیا اور کون سی فارم میں پیش کیا، کہیں یہ سارے موضوعات ان کی غزل میں سمائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کہیں وہ مصمت کی مختلف شکلوں میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں اقبال کی جو مخصوص ڈرامائیت ہے، ایک ماحول بناتے ہیں کسی بھی موضوع کو قابل قبول بنانے کے لیے، کسی بھی موضوع کو سمجھنے کے لیے جو چونکاتے ہیں وہ اپنے قاری کو متوجہ کرنے کے لیے جو انداز اختیار کرتے ہیں، تو وہ انداز اختیار کیے اقبال نے اپنے عشق رسول کے حوالے سے ہونے والی شاعری میں، اور کہیں مکالمے کا انداز اختیار کیا ہے۔ تو اس طرح کہیں چار مصرے ہیں، کہیں رباعی کا انداز اختیار کیا ہے، تو مختلف طریقے سے اردو میں، فارسی میں، یعنی اقبال نے اپنے عشق کو صفحہ کرتاس پر لانے کے لیے کوئی ہیلا، کوئی حیت، فن کا کوئی پینترا اور لغت کا کوئی حوالہ ایسا نہیں چھوڑا جو کوئی دوسرا شاعر اختیار کرتا اور اقبال کے ہم پلہ ہونے کی سعادت حاصل کر سکتا۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں کہ اقبال نے کہتے ہیں کہ بڑی شاعری کی، بڑا فلسفہ پیش کیا، بڑی فکر پیش کی، اور وہ فکر محض فکر نہیں ہے، وہ فلسفہ محض فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ شاعری میں ملفوف ہے۔ شاعری میں ملفوف ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے قابل توجہ بھی ہے اور قابل فہم بھی ہے اور قابل قبول بھی ہے۔ تو بڑی شاعری جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بڑے معیارات پر پوری اترتی ہے، تو اقبال کی شاعری بھی، عمومی شاعری بھی اور نعتیہ شاعری بھی شاعری کے بڑے معیارات پر پورا اترتی ہے۔ لیکن بڑی شاعری ایک کام اور کرتی ہے کہ بڑے اپنے سے پہلے کے بڑے معیارات پر تو پورا اترتی ہی ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے نئے معیارات بھی بناتی ہے۔ تو اقبال نے بھی اپنی شاعری میں، اپنی نعتیہ شاعری میں، شاعری کے تمام معیارات کو برتا، ان پر پورا اترے اور کچھ ایسے معیارات قائم کر دیے کہ جو آج بھی معیارات ہی ہیں اور جن تک پہنچنے کی آرزو ہر نعت گو شاعر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ پھر اقبال نے اپنی عمومی شاعری کی طرح نعتیہ شاعری میں بھی فکر اور فن کو یکجا کر دیا،
ایک نامیاتی اکائی بنا دیا، ایک آمیزہ بنا دیا۔ اس کو ہم الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے کہ اقبال کی شاعری میں نعت کے حوالے سے یہ فکر ہے اور یہ فن ہے۔ فکر فن کو سہارا دیتا ہے اور فن فکر کو سہارا دیتی ہے۔ اقبال کے ہاں عشق رسول جامد نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، بامانی ہے، زندہ ہے اور متحرک ہے۔ اقبال کا عشق رسول ایک قوت متحرکہ ہے۔ اقبال کا نعتیہ کلام پڑھ کر پڑھنے والے کے قلوب کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ان کے قدموں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے، ان کے ذہنوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے۔ نہ سوچنے والے سوچنے لگتے ہیں، نہ سننے والے سننا شروع کر دیتے ہیں، جنہیں دکھائی نہیں دیتا وہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، دانش میں اضافہ ہوتا ہے، شعور میں اضافہ ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری محض سنے سنائے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری کے پیچھے خبر ہے، اقبال کی نعتیہ شاعری کے پیچھے نظر ہے۔ اقبال کی شاعری مقام نظر کی بھی حامل ہے اور مقام خبر کی بھی حامل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں نظر اور خبر یعنی فقر اور علم یکجا ہو جائیں تو پھر بڑی شاعری تخلیق ہوتی ہے، بڑا فن تخلیق ہوتا ہے، بڑی بات سامنے آتی ہے۔ تو اقبال کے یہاں خبر اور نظر کی یکجائی ہے، علم اور فقر کی یکجائی ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کا گہرا مطالعہ کیا، بچپن ہی سے گھر کے ماحول کے سبب، والد گرامی کی توجہ کے سبب قرآن کو اس طرح پڑھا اپنے والد کی نصیحت کے مطابق، جیسے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ قرآن پاک کو جب پڑھو تلاوت کرو تو یوں کرو کہ جیسے وہ تم پر نازل ہو رہا ہے، اور سیرت پاک کا مطالعہ کرو تو اس طرح سے کرو کہ جیسے وہ واقعات تم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، جیسے وہ تاریخ تمہارے دل پر اتر رہی ہے۔ آپ کے سیرت پاک کے مطالعے اور عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ کسی نے ایک مرتبہ اقبال سے یہ کہا کہ آپ اپنے فلسفیانہ مطالعے اور اپنی فلسفیانہ دانش کے ذریعے، دلائل کے ذریعے ذات خداوندی کو ثابت کر کے دکھائیے۔ تو اقبال نے بڑے تحمل سے جواب دیا، مجھے کیا ضرورت ہے ذات خداوندی کو ثابت کرنے کے لیے فلسفے کا سہارا لینے کے لیے؟ میرا ایمان اپنے رسول صادق پر ہے، میرا ایمان اپنے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو بس خدا ہے، مجھے نہ کسی خدا کے ثبوت کے لیے نہ کسی فلسفی کا قول چاہیے، نہ کسی فلسفیانہ اصول کا سہارا چاہیے۔ تو یہ تھا اقبال کا عشق رسول اور اس پر یقین کامل۔